السلام علیکم دوستو، جیسے کہ آپ ہمارا چینل دیکھتے ہیں اخلاق وائس ٹی وی بھائی، ہمارے چینل میں آپ کو دل کی گہرائیوں سے السلام علیکم۔ آشا کرتا ہوں اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے اور ہر مصیبت سے پناہ میں رکھے۔ دوستو، آج کا ہمارا موضوع ہے بے چینی، دباؤ اور پریشانی، مطلب ڈپریشن کا شکار۔ قرآن پاک میں انسان کو اجوا اعلیٰ کے نام سے پکارا ہے، یعنی جلد باز، اور انسان برائی مانگتا ہے جس طرح وہ بھلائی مانگتا ہے، اور انسان جلد باز ہے۔ بنی اسرائیل جلد باز کسے کہتے ہیں؟ وہ جو ہر کام کا رزلٹ فوراً چاہتے ہیں۔ نفس انسان کی یہ انتہائی پر اصرار فطرت ہے، یہ فوری نتیجہ مانگنے والی ہے۔ اللہ ابدی ہے، اسے کوئی جلدی نہیں، وہ جانتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے۔ انسان فانی ہے، یہ نہیں جانتا کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے، اس لیے اسے ہر کام کو کم ہوتے وقت کی خوف سے جلد از جلد پائے تحمیل تک پہنچانا ہے۔ اسے جلدی ہے، اور اس جلد بازی کے ہاتھوں یہ چین ہے۔ جس دن سے انسان نے ہوش سنبھالا ہے، یہ بے چین اور پریشان ہے۔ یہ پریشانی چھپائے رکھنے کا عادی ہے، اشد ضرورت پڑنے پر ہی اپنے فکر کو عیا کرتا ہے۔ ہر وقت اپنی فکر اور پریشانی کو چھپائے رکھنے کی کوشش کے نتیجے میں اسی ہر لمحہ پڑتے ہوئے اندرونی دباؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نظر انداز کسی بھی احساس کو کیا جائے تو وہ کھلاتا ہے، بار بار احساس کو، بے چینی کو دبانے سے دباؤ پیدا ہوتا ہے، جس کے انتہائی حالت کوڈ ڈپریشن کہا جا سکتا ہے۔ اس بے چینی کو ڈپریشن تک لانے میں آج کل سب سے بڑا ہاتھ بدلتے وقت کا ہے۔ پہلے ڈپریشن بہت ہی خال خال ہوتا تھا، عام طور پر لوگ بے چین ہوا کرتے تھے۔ اب لوگوں کا پردہ باقی نہیں رہا، سارا دن ساری رات سوشل میڈیا، ٹی وی، انٹرنیٹ کے لامحدود دستیاب ہیں۔ یہ چھپا ہوا آتش فاش دھماکے سے پھٹ چکا ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم اس دور میں داخل ہو چکے ہیں جب انگزائٹی، ڈپریشن ہر دوسرے ہی انسان کو اپنا شکار بنا چکا ہے۔ لوگوں کو ہنستا ہوا چلتا پھرتا دیکھ کر دھوکہ کھانے کے بجائے غور سے ان کا مشاہدہ کریں۔ ہر ایک بیمار ہو چکا ہے، جسمانی طور پر بھی اور نفسیاتی طور بھی۔ جس معاشرے میں یاد خدا، تلاش خدا اور محبت خدا زمانہ قدیم کی کوئی بات لگتی ہو، وہاں آپ کو نارمل لوگ نہیں بلکہ اپنا رمل انسان دکھائی دیں گے۔ اپنے خواہش کے درخت سے آکاش بیل کی طرح چمٹے ہوئے صرف سطح زندگی گزارنے کے عادی لوگ، بہت سے لوگ اپنے بے چینی، اپنے ڈپریشن پر خول چڑھا لیتے ہیں، اپنے نفسیاتی خال جان
و عارضہ پر ساری زندگی کامیابی سے پردہ ڈالے رکھتے ہیں اور اپنے تعیم مطمئن ہوتے ہیں، انہیں کوئی نہیں پہچانتا، لیکن دیکھنے والے خوب دیکھ لیتے ہیں کہ پردے کے پیچھے کیا ہے۔ یہ لوگ ہزاروں روپے بدل کر پھرتے ہیں، سکول میں معصوم بچوں پر جسمانی اور نفسیاتی تشدد کے عادی استاد بچوں سے زیادتی کرنے والے بظاہر نارمل دکھائی دیتے ہیں، لوگ بیوی کے زندگی عذاب کر دینے والا خاوند، شوہر کے زندگی جہنم بنا دینے والی عورت، ملازمین کا استحصال کرنے والی کامیاب کاروباری حضرات، آدھی مجرم، آدھے نشے چور ڈاکو کو یہ رشوت خور بازاروں میں دھڑا دھڑ جھوٹ بولتے لوگ حکمرانوں کے لوٹ مار کو خاموشی سے دیکھتے ہوئے یہ بے حس لوگ، ہم سب اپنے زندگیوں میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حوالے سے نفسیاتی امراض کا شکار ہیں، مگر ہم ایک دوسرے سے چھپنے کی ماہر ہو چکے ہیں۔ ہم بحیثیت ایک معاشرے پاگل پن کے انتہائی حد پر پہنچ چکے ہیں، جہاں اب حلال حرام سچ جھوٹ کی تمیز سر سے ناپیدا ہو چکی ہے۔ ہمارا مرض کسی کو دکھائی نہیں دیتا، ہم دکھانا ہی نہیں چاہتے، کیونکہ ہمیں خود نہیں پتا کہ ہم مریض بن چکے ہیں۔ جہاں ڈاکٹر اور اس کے سامنے بیٹھا ہوا مریض دونوں ہی چور ہو، ایک لوٹ کر آیا ہو اور دوسرا اس لٹیرے کو لوٹنے کے لیے تیار بیٹھا ہو، اس معاشرے کو آپ کیا نام دیں گے جہاں ہر کوئی دوسرے کو بے دردی سے نوچ کھوٹ رہا ہے؟ دکھائی کون دیتا ہے؟ وہ جو بھی بے دم اور بے بس ہو کر گر پڑتا ہے، وہ جو چیخ اٹھتا ہے، وہ سب کے نظروں میں آ جاتا ہے، اینگزائٹی سے ڈپریشن میں وہ جاتا ہے، جو تھوڑا سا بھی حساس ہے، جذباتی ہے، اس کے بے چینی بڑھ جاتی ہے، بے قابو ہو جاتے ہیں، کسی کے نیند اڑاتے ہیں، کسی کو خوف آگنے لگاتے ہیں، کوئی چکر گرتا ہے، کسی کا دل گھبرا جاتا ہے، کوئی وسوسے کا، کوئی وہم کا شکار ہو جاتا ہے، پہلے تو دباتا ہے، گرتا ہے، جب علامات حد سے بڑھتے ہیں تو پھر ہسپتال کو بھاگنا پڑتا ہے، 2-3 سال مادہ اور کا ناکام علاج کروانے کے بعد آخر کار پتہ چلتا ہے کہ اس سے اینگزائٹی ڈس آرڈر ہو گیا ہے، دماغی مسئلہ پڑ گیا ہے، بندے نے ٹینشن لے لی ہے، یہاں سے اعصابی کو سکون دینے والا نیند اور نفسیاتی ادویات کے بھیانک داستان شروع ہوتی ہے۔ دوستو، اگر ہمارا ویڈیو اچھا لگا ہو تو ہمارے ویڈیو کو کریں لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ دوستو، اس ویڈیو کو توجہ سے سننا، اگر کوئی بھی ذرا سا بھی آپ کو مسٹیک لگے تو اس کے لیے معذرت۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔ خدا نے چاہا تو اس کا نیکسٹ پارٹ
ضرور لے کے آئیں گے آپ کے سامنے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، اللہ آپ کو خوش رکھے، گڈ بائے۔